السلام علیکم، میں یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ کے جو بادل ایران پہ منڈلا رہے تھے وہ کسی حد تک ٹل گئے ہیں، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر مسلم ممالک کا، بالخصوص پاکستان کے سفارتی اور انٹیلیجنس اور ذرائع کے حوالے سے پاکستان نے جو خدمات ایران کے حوالے سے انجام دی ہیں، اور پاکستان کی جو سفارتی خاص کر کے کوششوں کو کہوں گا، انہوں نے سعودی عرب اور قطر اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو پاکستان نے ان کو یہ کہا کہ جناب اگر یہ حملہ ہوا تو کوئی اس سے بچے گا نہیں، اور کوئی ان کو اس بات کا ان کو باور کرایا اور یہ صورتحال کرائی کہ وہ یہ کہنے جیسے بنے کہ بھئی امریکہ کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے حملہ نہیں کریں گے، اور اس طرح کے حملے سے امریکہ کو باز رکھا، جس کو صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ، اس نے خفت مٹانے کے لیے یہ کہا کہ جناب مجھے وہ وہاں سے رپورٹ مل گئی ہے، اور انہوں نے ذرائع سے کہ اب وہ عمران میں پھانسیاں نہیں لگیں گی، اور جو پکڑے گئے لوگوں کو سزائیں کڑی نہیں دی جائیں گی، موت کی سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے اپنے اس نے عزت بچائی۔ بہرحال اس کو اس وقت آپ کہیں قدرے کسی حد تک مسلمانوں کے، اسلامی ممالک کے احتیاط کا سامنا کرنا پڑا، اور اس صورتحال میں اس نے یہ کہا کہ ایک ممالک پہ میں حملہ کر کے دوسرے ممالک سے تعلقات کیوں گنواؤں، تو اس نے سیاسی حکمت عملی کے تحت تو اس پہ ان کو اس نے اپنے پسپائی اختیار کی، اور پسپائی اختیار کرنے کے لیے اس نے یہ بیس بنایا کہ جناب مجھے اطلاع مل گئی کہ جناب وہاں پارٹیاں نہیں ہوگی، تو یہ صورتحال کا سے ایران پہ جو ایک کشیدگی پائی جاتی تھی وہ کسی حد تک ٹل گئی ہے۔ ایران کے داخلی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں تھی، مگر آپ یہ تمام چیزیں یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے کہ جناب وہ امریکہ ہی یہ کرا رہا ہے یا غیر ممالک ہی یہ کرا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری ایران کے داخلی صورتحال میں مہنگائی ایک حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس کی وہ یعنی کہ حد تجاوز کر گئی ہے، جو مہنگائی کی جو عوام کے لیے قابل برداشت ہوتی ہے وہ بھی اب نہیں رہی۔ تو بہرحال معاشی اکنامیکل صورتحال کا ان کو سامنا ہے، اور اس کا ادراک جو ہے وہاں کی اعلیٰ قیادت یعنی کہ جو وہاں کے خامنئی صاحب ہیں، بڑے لیڈر جو وہاں کے، انہوں نے بھی اس بات کا کہا کہ جناب یہ ایک جائز بات ہے، اور اس پہ ہم جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے اس میں ازالہ اور ریلیف دلانے کی بھی کوشش کریں گے، اور کی گئی۔ اور حکومت کو جو وزیر خزانہ پہ جو فائز تھے ان کو ہٹایا اور تبدیل کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ریلیف دی گئی ہیں جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال جو تھی علاقے میں، جو کشیدہ صورتحال پائی جاتی تھی، اور اس سے آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ کی وہ رجیم چینج والی صورتحال وہاں پیدا ہو جاتی، اور جو یعنی کہ پاکستان کے یا سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کی جتنے ریاستیں ہیں، یہ کسی کے حق میں نہیں ہوتی ہے صورتحال، اور اس صورتحال میں آپ وسیع تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایران کے موجودہ قیادت جو ہے وہ پاکستان کے اس وقت تو بہترین مفاد میں کام کر رہی ہو۔ پاکستان کے لیے تو اس وقت اور زیادہ انہوں نے اپنی راہیں بچھا دی ہیں، فرش راہ بچھائے بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے بالخصوص آرمی چیف کی تو بہت عزت کرتے ہیں، وزیر اعظم حکومت کی بھی۔ پچھلے دنوں جب وہ گزشتہ دنوں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ان کو کس طرح کا عزت و پذیرائی ملی۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے جو اس مرتبہ کوشش کی اور ٹرمپ کو باور کرایا اور ایران کی اس جنگ سے دور کیا، اور اس ایران میں جو شب خوں مارنے کے چکر میں تھے، جو انہوں نے جاریت کرنا چاہ رہا تھا، اس سے روکا۔ اس سے اسرائیل بھی باز رہا، امریکہ بھی باز رہا۔ تو اس میں تمام تر کوششیں پاکستان حکومت کی، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ڈپلومیسی جو تھی انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی پاکستان نے کافی ایران کے حوالے سے ایران کو سہارا دیا ہے۔ اور یہ باتیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ڈھکی چھپی ہوتی ہیں، مگر بہرحال وہ اس صورتحال میں رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایران کے رویہ آپ دیکھیں گے پاکستان کے،
تو انہوں نے حال ہی دنوں میں اسحاق ڈار نے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا، وہ ایک وفد بھی کیا تھا ایران، تو اس کے بعد پھر اس وفد نے امریکی حکومت سے بھی ٹیلی فونک بات ہوئی، تو اس حوالے سے جو وہ کہتا ہے ٹرمپ کے ہمیں ذرائع سے وہ ذرائع پاکستان کے ہی تھے کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی، پھر عراق کی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا بابا نے ظاہر کر دیا کہ ہم کوئی پھانسی نہیں لگا رہے، کوئی ان کا ایسا کیس نہیں ہے پھانسی کا جن کو لگا۔ واضح رہے کہ ماضی میں پھانسی کے حوالے سے یہ کیس ہوا تھا ایران میں، اس پہ اسی پہ یہ احتجاج کی جو لہر ماضی میں بھی چلی تھی اور حالیہ دنوں میں بھی چلی تھی، یہ ایک اسی کا خسانہ تھا۔ بہرحال ایران کی موجودہ جو حکومت ہے اس کو اپنے کچھ احکام ہدایت دینی پڑے گی، احکامات دینے پڑیں گے عوام کے بہترین مفاد میں، کیونکہ یہ عارضی طور پہ تو احتجاج رک گیا ہے۔ اب تمام احتجاج کو امریکی ایجنڈا یا امریکی یا بین الملکی سازش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یقیناً شرپسند عناصر بھی شامل ہو گئے اور جس کی منہ بولتی کچھ تصاویر بھی آئیں، ایسا کوئی ایرانی کوئی نہیں کر سکتا، مگر وہاں کا جو باشندہ ہے یہ کوئی مخالفین نہیں کرتے جنہوں نے مذہبی مقدمات مساجد وغیرہ کو نظر آتے کیا گیا اور اس طرح سے انہوں نے بے حرمتی کی، تو یہ تمام چیزیں جو ایران کی حکومت یا ایرانی شہری یا کوئی اس طرح کا مسلمان نہیں کر سکتا۔ یہ شرپسند عناصر تقریب کار جو شامل ہو گئے تھے، جو بیرون ممالک سے ایجنٹ کی صورت میں بھیجے گئے تھے، بہرحال ان کا انہوں نے پتہ چلا لیا ہے ایرانی حکومت نے، تو اب ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی ایران کے قوانین کے مطابق۔ مگر جو احتجاج ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ احتجاج ہے مہنگائی اور اس کے خلاف۔ تو مہنگائی جو ہے اس کو روکنا ایران کی حکومت کا فرض ہے اور اس پہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ آگے جا کے پھر یہ مظاہرے اکٹھے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ایران کی جو موجودہ اسلامی حکومت آئی ہے یہ واحد کسی ایک تحریک کے اسلامی تحریک کے ذریعے نہیں آئی تھی، اس میں تمام ایران کی جو پارٹیاں جو شاہ کی مخالف پارٹیاں تھیں، جو شاہ سے اختلاف رکھتی تھیں، اس میں سوشلسٹ بھی تھے، جس میں کمیونسٹ بھی تھے، جس میں لبرل بھی لوگ بھی تھے، مختلف پارٹیاں تھیں جو شاہ کی مخالفت کرتے تھے، کچھ سوویت یونین کے زمانے میں حمایت کرتے تھے، کچھ ان کے ایفیلیٹڈ تھی، کچھ لیبرل تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو نیوٹرل وہ رکھتے تھے، جمہوریت کی ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے تھے۔ کہ وزیر اعظم کو جس کو شاہ نے اپنے زمانے میں ایک تاریخ ہے کہ وزیر اعظم مصدق کو سزا دے دی تھی اور ان کو جیل میں وہ ہلاک ہو گئے تھے، اس وقت وہ ٹائم نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مگر بہرحال شاہ کے اوپر الزامات لگتے تھے۔ شاہ نے ملک میں بڑی ترقیاں کی مگر بہرحال رہی اور جو شروع کی گئی تو اس کا بھی ایک خزانہ تھا، تو پھر دینی حلقوں کو سامنے لایا گیا، وہ دینی حلقوں کو ان تمام جماعتوں کو سہارا بھی دیا، دینی حلقوں کی جماعتوں کو اس میں منتخب کیا گیا آیت اللہ خمینی کو، وہ انہوں نے اس کی قیادت کی، اسی طریقے سے وہ انقلاب کی بنیاد بنا اور یہ پارٹیوں کی تمام آکسیجن ملتی رہی اس انقلاب کی تحریک کو، اور پھر وہ شاہ کو بھاگنے پہ جیسا کہ مجبور کیا جب ہم دنیا نے دیکھا۔ اب وہی پارٹیوں کو بعد میں ان کے جو مطالبات تھے ان پہ موجودہ حکومت نے ایران کی نے کچھ غور نہیں کیا، ان کو ایک ایک کر کے اپنے سے جدا کیا، اختلافات ہو گئے ان سے، اور یہ ایک داستان ہے، وہ پوری کہانی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ایران کی حکومت جو ہے، یہ موجودہ انقلاب تمام جو جماعتیں ہیں ان کا قربانیوں کا نتیجہ تھا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انقلاب آیا تھا۔ اب ان کو یہ سوچنا چاہیے ایرانی حکومت کو، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، تمام جو جماعتیں جو ایران کے آئین پہ قانون پہ یقین رکھتی ہیں ان سے مذاکرات کریں، اور یہ جو موجودہ جو صورتحال ہے اس کا لائے عمل ترتیب دے کے ایک متفقہ فیصلہ کریں اور اس میں عوام کو ان مہنگائی کے جو طوفان آئے ہوا ہے وہاں اس سے نجات دلائی جائے، اور شرپسندوں کی اور سازشی عناصر کی بیرونی ہوں یا ملکی ہوں ان کو قلع کما کرنے کے لیے مذاکرات تمام جماعتوں سے ایران میں بہت ضروری ہیں، اور ایران کی موجودہ حکومت کو بھی اس سے ایک آکسیجن ملے گی اور آنے والے دنوں میں بھی مزید مظاہروں سے نجات مل جائے گی۔ اس صورتحال سے ایرانی حکومت کو پوری کارروائی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔